हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। खलल डालने वाले अपनी शक्ल शीशे में देखें, उन्होंने जुल्म किया। ज़ाती मफाद के लिए मुल्क की तरक्की में खलल डाला गया, मुझे सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल किया गया। ऐसे फैसले करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे फैसले करके मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले अपने गिरबान में झांकें। जिस जज को निकाला गया उसके असासे देखें। नवाज शरीफ के फिर शिकवे शिकायतें। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। ग्रोथ रेट बेहतर और महंगाई की कमर टूट रही है। नून लीग ने जब भी इक़्तिदार संभाला मुल्क ऊपर की तरफ गया। सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मुल्क से फितना पार्टी का खात्मा हो रहा है। अवाम ने उनकी एहतजाज की कॉल पर कान नहीं धरे। मुल्क में जब भी तरक्की का दौर आया तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी। पीटीआई की हुकूमत गई तो वो इस इंतजार में थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। साबिका हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था। अब कोई डिफॉल्ट की बात नहीं करता। मुल्क तरक्की कर रहा है, मुईशत बेहतर हो रही है। हम नवाज शरीफ की सरबराही में काम कर रहे हैं। लाहौर में 1000 बेड का अस्पताल बन रहा है। अपना घर स्कीम पूरे पंजाब में शुरू हो चुकी है। पहला नवाज शरीफ IT सिटी बना रहे हैं। लोगों की खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। पंजाब में आज रोटी और आटा सस्ता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लंदन में लीगी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। एवनफील्ड हाउस के बाहर पीटीआई और नून लीग के कारकुन गौतम गुत्ता एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस की भारी नफरी एवनफील्ड के बाहर पहुंच गई। लंदन में सफर के दौरान ख्वाजा आसिफ के साथ भी नाखुशगवार वाकया। वज़ीर दिफा के साथ नामालूम शख्स की बदतमीजी और धमकियां। नामालूम शख्स ने पहले जुमले कसे, फिर धमकियां आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। ख्वाजा आसिफ साथी के हमरा लंदन में ट्रेन के जरिए सफर कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान और केपी में ऑपरेशन। 12 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। मेरान शाह में कार्रवाई के दौरान 8 खवारिज हलाक, 6 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का कैच में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का सरगना सना उर्फ बारो भी शामिल। सना और बारो मजीद ब्रिगेड के लिए दहशतगर्दों खुदकुश बमबारों की भर्ती का एजेंट था। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और पेशेवराना महारत की तारीफ। दहशतगर्दों को तरक्की और खुशहाली और अमन अमान खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर जरदारी का दहशतगर्दी के अफरियत के खात्मे तक कार्रवाई जारी रखने के अज़्म का अदा। वज़ीर आज़म के दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को इस तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म का अज़्म का इज़हार। दहशतगर्दों को कहीं भी छुपने नहीं देंगे। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। चार चीज़ों के लिए उन्होंने कहा आपने निकलना है। 4 चीज़ें क्या हैं? रूल ऑफ लॉ, दूसरा आपका जो स्टोलन मैंडेट है आपने उसके लिए निकलना है, तीसरा आपके जो नाहक बेगुनाह कैदी हैं आपने उनके लिए निकलना है, और चौथी जो सबसे अहम चीज़ है आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे दी। बानी पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल दी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज होगा। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज खत्म नहीं होगा। लीडरशिप को हदायत दी गई हैं, क्या करना है, किस तरह करना है। बानी पीटीआई ने कहा है कि अब हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। बानी पीटीआई ने तलबा और नौजवानों को भी कहा है कि घरों से निकलें। 8 फरवरी को अवाम जमहूरियत के लिए निकले थे। 9 फरवरी को मैंडेट चोरी करने के गिने चुने लोगों को दिया गया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी।
جب تک مطالبات منظور نہیں ہوں گے واپسی نہیں ہوگی. علیمہ خان نے احتجاج کا اعلان کر دیا. احتجاج کے لیے تیاریاں مکمل ہیں. ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بہترین طریقے سے تیاری کر رہے ہیں. اس بار واپسی نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی میڈیا ٹاک. انقلاب لانے کی 13ویں کال کا انجام بھی گزشتہ 12 کالوں سے مختلف نہیں ہوگا. بانی پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کو کون سے مستقبل کے لیے باہر نکلنے کا پیغام دے رہے ہیں؟ سینیٹر عرفان صدیقی کا سوشل میڈیا پر پیغام. سپریم کورٹ کا پہلا 6 رکنی آئینی بینچ آج مقدمات کی سماعت کرے گا. جسٹس امین الدین بینچ کی سربراہی کریں گے. آئینی بینچ آج 18 کل 16 کیسوں کی سماعت کرے گا. آئینی بینچوں کی 14 اور 15 نومبر کی کاز لسٹ جاری. ماحولیاتی آلودگی سے متعلق مقدمات سنے جائیں گے. علی ظفر اور میشت شفیع حراج کی کیس بھی سماعت کے لیے مقرر. سابق صدر عارف الوی کی برطرفی عام انتخابات 2024 ری شیڈیول کرنے کی درخواستوں پر بھی سماعت ہوگی. سرکاری افسران کے غیر ملکیوں سے شادی پر پابندی کے لیے دائر درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر. پاکستانیوں کے بیرون ملک بینک اکاؤنٹس پر از خود نوٹس پر سماعت ہوگی. ملک کا لوٹا گیا پیسہ واپس لانے کے لیے دائر درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر. پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے دنیا سے مدد مانگ لی. COP 27 اور 28 میں کیے وعدوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے. موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات کا اکثر ملکوں کو سامنا ہے. بر وقت اقدامات نہ کیے تو آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی. پاکستان نے 2022 میں تباہ کن سیلاب کا سامنا کیا. لاکھوں لوگ متاثر ہوئے. سیلاب کے باعث پاکستان کو $30 ارب سے زائد کا نقصان ہوا. پاکستان متبادل توانائی کے ذرائع میں سرمایہ کاری کا خواہاں ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا COP 29 کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس سے خطاب. وزیراعظم شہباز شریف کی چین کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات. پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ پر گفتگو. چینی نائب وزیر اعظم کا پاکستان سے مل کر سیکیورٹی چیلنجز عبور کرنے کی خواہش کا اظہار. وزیر اعظم کی آذربائیجان کے صدر سے بھی ملاقات. دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ. سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافے کے لیے وفود کے تبادلے پر اتفاق. وزیر اعظم 3 روزہ دورے آذربائیجان مکمل کر کے واپس وطن پہنچ گئے. دنیا کو عالمی حدت میں اضافے کا بڑا چیلنج لاحق ہے. بارشوں کے نظام میں بگاڑ میں عالمی چیلنج ہے. پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر 10 ملکوں میں شامل ہے. 2022 کے تباہ کن سیلاب نے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کو متاثر کیا. سیلاب سے پاکستان کا $30 ارب سے زائد کا مالی نقصان ہوا. مکانات، بنیادی ڈھانچہ، لوگوں کا روزگار شدید متاثر ہوا. پیش کی اطلاعات کا مؤثر نظام ہوتا تو سیلابی تباہی سے بچا جا سکتا تھا. نائب وزیر اعظم ساکھدار کا پیش کی اطلاعات اور حدت کے موضوع پر اعلیٰ سطح تقریب خطاب. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں زہریلے دھوئیں کے گہرے سائے. بدترین فضائی آلودگی بدستور برقرار. ملتان آلودہ ترین شہر. AQI 744 تک پہنچ گیا. فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 640 ریکارڈ کیا گیا. لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح 483 ہو گئی. پشاور 330، اسلام آباد 188، راولپنڈی میں AQI 169 ریکارڈ کیا گیا. سموگ اور دھند کے باعث موٹر ویز مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند. تاجروں نے حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑا دی. رات 8 بجے کاروبار بند کرنے سے صاف انکار. پابندی والے شہروں میں رات گئے تک دکانیں کھلی رہیں. ایئر کوالٹی بہتر ہونے پر پنجاب حکومت نے مری میں سرکاری اور نجی سکولز کالجز کھول دیے. ضلع مری میں قائم سکولز کالجز کو بندش سے استثنا دے دیا. نوٹیفیکیشن جاری. پنجاب کے دیگر اضلاع کے اسکولوں میں 1 ہفتے بعد بھی آن لائن کلاسز کا اجرا نہ ہو سکا. اسکولوں میں آن لائن کلاسز کے لیے انفراسٹرکچر نہ ہونے کا انکشاف. اسموگ کے زہر میں مبتلا شہریوں کے لیے بارش کی نوید. لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں آج سے بارش کا امکان ہے. آئندہ 2 روز میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع. بالائی علاقوں میں آج سے 16 نومبر کے دوران تیز ہواؤں اور بارش کی پیشگوئی. پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان. بارشوں کے سلسلے سے فضائی آلودگی میں کمی اور ہوا کا معیار بہتر ہونے کی توقع.
سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کے خلاف قرارداد منظور، حکومتی رکن حسن رضا نے قرارداد پنجاب اسمبلی میں پیش کی۔ حملہ قاضی فائز عیسیٰ پر نہیں پورے پاکستان پر کیا گیا۔ ایک سیاسی جماعت نے منصوبہ بندی کر کے انتشار پسندی کی ہے۔ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ دنیا کے بڑے ادارے مڈل ٹیمپل میں قاضی فائز عیسیٰ کو اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔ قرارداد کا متن۔ ایسور بس حادثہ، دریا میں ڈوبنے والے افراد کی تلاش جاری ہے۔ گزشتہ روز باراتیوں کی بس دریا میں گرنے سے 17 افراد جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا۔ حادثے میں زندہ بچ جانے والی دلہن اسپتال میں زیر علاج۔ گاڑی تیز رفتار تھی، ڈرائیور نے اونچی آواز میں گانے لگائے ہوئے تھے۔ گاڑی پل کا جنگلہ توڑ کر دریا میں گر گئی۔ میرا پورا خاندان دریا میں ڈوب گیا۔ کھڑکی کا شیشہ توڑ کر باہر نکلی۔ دریا میں تیرتے دیکھ کر کسی نے مجھے باہر نکالا۔ زخمی دلہن کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ اسرائیلی فورسز کی وسیع غزہ و اطراف میں گولہ باری اور ڈرون حملے۔ صہیونی فوج نے امداد لینے والے بے گھر فلسطینیوں پر بھی بم گرا دیے۔ اسرائیلی ٹینک و فوجی گاڑیاں تل کرم میں داخل۔ خان یونس المواسی پر فضائی حملے، 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں 47 فلسطینی شہید، 182 افراد زخمی ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,712 ہو گئی۔ 1,03,528 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں تیزی، رہائشی عمارتوں پر بغیر وارننگ کے بمباری۔ بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں اسرائیلی فضائیہ نے 13 فضائی حملے کیے۔ بڑے پیمانے پر رہائشی عمارتوں، تجارتی مراکز، سکولوں، اسپتالوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں 3,287 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ 14,222 افراد زخمی۔ سربراہ حزب اللہ کا جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ دشمن کو شکست سے دوچار کر کے جلد فتح یاب ہوں گے۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کا بیان۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو خود کش ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ زمینی آپریشن کے دوران 6 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے فوجیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔